میرے اللہ کے پیغمبر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیاسا نہیں رکھا، اس امت کو کسی جانب کسی اور کا محتاج نہیں بنایا، کسی کو پیغمبر کا درجہ نہ دو۔ ہمارے قاسم صاحب یہ بولے، ہمارے رشید احمد گنگوہی یہ بولے، ہمارے اشرف علی تھانوی یہ بولے، صحابہ کرام کے علاوہ قیامت تک جتنا بڑا امیر پیٹلا آئے گا، موٹا آئے گا، موٹے دانے والے آئے گا، اس بات سے قرآن و حدیث سے حجت کی جا سکتی ہے۔ وہ خدا نہیں، وہ پیغمبر نہیں، اس کی بات آیت نہیں، اس کا قول روایت نہیں، صرف اتھارٹی اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ ہیں، جن کی بات کو چون و چرا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے، مثال کے طور پر اس ہفتے میرے پاس کافی فون آئے، پوچھا کہ حضرت رجب کے مہینے میں شب گزاری ہے، رجب کے مہینے میں روزے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، کہنے لگے ہم نے غنیت الطالبین کے اندر دیکھا کہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صاحب ان میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی خوبی ہے، رات میں جگنے پر اتنا اجر ہے۔ میں نے کہا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، وہ کسی اور استدلال کی بنیاد پر اور کسی حجت کی بنیاد پر اور کسی اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ صحابی کا عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کے زمانے میں روزہ رکھتا، ہاتھ پکڑ کر بلا کر لے جا کر اس کا روزہ توڑواتے اور کہتے کہ میرے محبوب نے رجب کا کوئی خاص روزہ نہیں رکھا، تجھے کہاں سے یہ وحی نازل ہو گئی؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے قول کو صحابہ کے قول سے کاٹا جا سکتا ہے، آنے والی اماموں کے قول کو ہر امام نے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، چاروں اماموں نے اپنی فقہ کو مدون کرنے کے بعد لکھا، اپنی اجتہاد اور ثوابدید کی بنیاد پر ہم نے مسائل کو مرتب کیے، لیکن ہمارے پاس جبرائیل نہیں آیا کرتے تھے، ہمارے پاس وحی نہیں آیا کرتی تھی، اخلاص کی بنیاد پر ہم نے ان مسائل کو مرتب کیا۔ اگر ان مسائل میں تمہیں اخلاص کی بنیاد پر قرآن و حدیث میں اس کے مقابلے میں کوئی مضبوط دلیل ملے، میرے قول کو دیوار پر مار دو، میرے قول کو ٹکرا دو، پیغمبر کی بات کو اپنا لو۔ چار اماموں نے کہا۔ اب اپنے پیر کو پکڑ کر لٹکے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کو فرض عین کہا اور دعوت و تبلیغ کا یہ ترجمہ بیان کیا اور اسے جہاد کا مقام دیا اور جہاد کے فضائل بیان کیے، اور اجتماع کے اندر اگر مٹی جسم پر لگتی ہے تو جتنے حصے پر لگتی ہے اتنے حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ چلہ اور یہ جماعت اور یہ کیفیت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے نہیں تھی، اس کے مختلف طریقے تھے۔ قیامت تک کسی کو شریعت کے اندر احکامات کے اندر سیل لگانے کا حق نہیں دیا گیا، اس کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ رہے تھے، آقا نے کہا، آقا کھڑے ہوئے تھے، چہرے انور سرخ ہو رہا تھا، کیا کوئی خیال کر سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ کر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ قرآن چھوڑ دیں گے؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے طریق استغفر اللہ، جس کی جگہ جنت میں معین ہو چکی، جنت میں جس کا محل تیار ہو چکا اور جس کے خیال کے مطابق آسمان سے وحی آتی تھی، وہ توریت پڑھ کر بگڑے گا؟ آقا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، راوی بیان کرتے ہیں انار کے دانوں کی طرح لال ہو رہا تھا۔ بعد صحابی کھڑے تھے، فرمایا کہ عمر نہیں دیکھتے آقا کا چہرہ کیا ہو رہا؟ دیکھا، غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں۔ فرمایا رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اے آقا آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، آپ کو رسول مان کر راضی ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مانا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانا۔ تو آپ غضب ناک انداز میں فرمایا، عمر تیری مجال اور تیری بھی ساتھ تو کیا، لو کان موسیٰ و عیسیٰ حی، اگر حضرت موسیٰ کو اللہ میری امت میں بھیج دے، حضرت عیسیٰ کو اللہ میری امت میں بھیج دے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں لما وسعہما الا اتباعی، کہ موسیٰ توریت پر عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے، عیسیٰ انجیل پر عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ موسیٰ کی مجال نہیں، عیسیٰ کی مجال نہیں، اگر خدا کی خوشنودی پانا ہے، اگر رب کی رضامندی پانا ہے، الا اتباعی، میرے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔